یہ 13ویں صدی ہے، سال 1258 ہجری اور تاریخ ہے 29 جنوری۔ 10 لاکھ آبادی والے دنیا کے جدید ترین اور موسٹ وائبرنٹ سٹی بغداد کو منگول اپنے گھیرے میں لے چکے ہیں۔ ریور ٹائگرس یعنی دریائے دجلہ کے کنارے آباد انسانی تاریخ کا ایک خزانہ، ایک روشن تہذیب جل کر خاک ہونے کو ہے۔ ہیومن سویلائزیشن کو ایک ایسا نقصان پہنچنے والا ہے جس کی کمپنسیشن صدیوں تک نہیں ہو سکے گی۔ میں یہاں بات کر رہا ہوں مارول آف اسلامک آرکیٹیکچر کی اور نہ ہی بغداد کی شان و شوکت کی۔ میں بات کر رہا ہوں بغداد کے ہاؤس آف وزڈم کی، جسے بیت الحکمہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ یہ ہاؤس آف وزڈم کیا ہے؟ یہ کیسے وجود میں آیا؟ آخر اس کی ہیومن سویلائزیشن کی ایڈوانسمنٹ میں ایسی کیا کنٹریبیوشن تھی کہ آج 800 سال بعد بھی دنیا اس کی گلوری کو بھول نہیں پاتی؟ ہاؤس آف وزڈم کی یہ دلچسپ داستان جانیے آپ میرے ساتھ۔ میں ہوں رضوان غلزئی اور آپ دیکھ رہے ہیں 3 ایکسپلینس۔ دوستو، 9/11 کے بعد دنیا میں ایک ایسی تبدیلی آئی جس نے مین سٹریم میڈیا اور ماڈرن ڈسکورس میں مسلم ورلڈ کی آئیڈینٹی کو بہت ڈیمیج کیا۔ لیکن آج میں آپ کو ایک ایسے دور میں لے کے جا رہا ہوں جسے ہسٹوگرافی کی ٹرم میں دا مڈل ایجز یا ڈارک ایجز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسی دور کو میڈیول ٹائمز کے طور پر بھی یاد کیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا دور تھا جہاں معاملہ آج کی دنیا سے بالکل اپوزٹ تھا۔ اس کا آغاز 5th سینچری میں ویسٹرن رومن امپائر کے فال سے ہوا اور تقریباً 1000 سال بعد 15th سینچری میں مڈل ایجز پر ختم ہوتی ہے۔ اس ٹائم پیریڈ کو ڈارک ایجز اس لیے کہا جاتا ہے کہ فال آف روم کے بعد ویسٹرن سوسائٹیز میں ایک ایسا اگلی ڈکلائن آتا ہے کہ کل تک دوسروں کو باربیرینز کہنے والے خود انٹلیکچل، کلچرل اور اکنامک ڈکلائن کا شکار ہو گئے۔ یورپین سوسائٹیز میں فیمن ڈیزیزز، پاورٹی اور ریلیجیس ایکسٹریمزم پریویلنٹ تھا، یا یوں کہیں کہ مغربی سماج پوری طرح سے تاریکی میں غرق تھا۔ اسی دور میں دنیا کے نقشے پہ ایک ایسی سویلائزیشن ایمرج ہوئی جس نے ہیومن سویلائزیشن کو نہ صرف پریزرو کیا بلکہ اسے پیک تک لے گئی۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں دی گولڈن ایج آف اسلام کی، جو سال 622 سے 1258 تک رہی۔ 600 سال تک کا یہ عرصہ اسلامک ورلڈ کی انسیپشن سے شروع ہو کر اس کے کلائمیکس اور پھر اس کے ڈاؤن فال کی داستان ہے۔ اسلامک سویلائزیشن کی گولڈن ایج کی بگننگ اصل میں اسی وقت شروع ہو گئی تھی جب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سال 622 میں ہجرت کر کے اسٹیٹ آف مدینہ کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد جلد ہی اس نے اسلامک امپائر کی شکل اختیار کرنا شروع کر دی۔ سال 632 میں خلافت کے آغاز سے 750 میں امیہ ڈائنیسٹی کے فال تک اسلامی دنیا ایجپٹ، پرشیا، نارتھ افریقہ، سیریا، مشرق میں سندھ اور بیزنٹائن امپائر کے ایسٹرن فلینکس تک پھیل چکی تھی۔ اسلامی دنیا کے اتنے کم عرصے میں ایکسپینشن ہر طرح سے ریمارکیبل تھی۔ اسی طرح جو کلچرل ڈائیورسٹی اور کانسیپٹ آف کو ایگزسٹنس جو ہے وہ عرب ورلڈ میں پھیلنے لگا۔ یہ ایسا کلچر تھا جس نے مسلم اسٹیبلشمنٹ کو احساس دلایا کہ نوئنگ اباؤٹ ادرز از کی فار ایگزسٹنس، اور یوں شروعات ہوئی کریشن آف ہاؤس آف وزڈم کی۔ یوں تو بیت الحکمہ یعنی ہاؤس آف وزڈم کی فارمل بگننگ عباسی خلافت میں ہوئی، لیکن اس کی ایک انفارمل شکل سال 662 میں ہی امیہ ڈائنیسٹی کے دوران کریٹ ہو چکی تھی، جب سیریا میں ایک ایسی لائبریری بنائی گئی جس میں اینشینٹ لرننگ سے ٹریئرز آف نالج لا کر رکھے گئے، جیسے کہ گنڈیشا پور کی میڈیکل اکیڈمی اور لائبریری آف الیگزینڈریا سے لائی گئی بکس شامل تھی۔ لیکن ہاؤس آف وزڈم کی فارمل شکل ہمیں تب دیکھنے کو ملی جب سال 750 میں عباسی خلافت نے مسلم دنیا کو ٹیک اوور کیا۔ سال 751 میں سینٹرل ایشیا میں قازقستان اور کرغستان کے بارڈر پر بیٹل آف ٹیلس میں عباسی آرمی چائنیز ٹینگ ڈائنیسٹی سے ٹکرائی، جس میں مسلم دنیا کے ہاتھ کچھ ایسا لگا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ آخر وہ ایسی کیا گیم چینجر چیز تھی جس نے اسلامک گولڈن ایج میں ایک گراؤنڈ بریکنگ رول پلے کیا؟ یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا۔ ڈیئر ویورز، آپ نے بس یہ کیپچر مومنٹ اچھی طرح سے یاد رکھنا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور دوسرے عباسی خلیفہ المنصور کی بات کرتے ہیں، جن نے آتے ہی عراق میں اینشنٹ بغداد کو اسکریچ سے ری بلڈ کرنا شروع کیا۔ اسی دوران عباسیوں نے اسلامی دنیا کا کیپٹل اپنے پہلے 12 سالوں میں کوئی 3 بار چینج کیا، ڈماسکس سے کوفہ اور پھر الرومیہ، اور سال 762 میں ریور ٹائگرس کے کنارے بنائے گئے ماڈرن بغداد کو اسلامی دنیا کا کیپٹل بنا دیا گیا۔
اس شہر کا آرکیٹیکچر اس دور کے لحاظ سے بہت یونیک تھا، جسے بہت پلاننگ کے ساتھ بنایا گیا تھا۔ یہ ایک سرکولر شیپ میں بلڈ کیا گیا تھا تاکہ ڈیفنس کا ایشو بھی نہ ہو۔ اس کے پاس دو دریا دجلہ اور فرات بہتے تھے، پانی کی ایبنڈنس تھی جس سے فوڈ سیکیورٹی کو انشور کیا گیا، سسٹینیبل اکانومی کے لیے بغداد کے پرانے ٹریڈ روٹس کو بہتر کیا گیا اور ٹیکسیشن نظام کو بھی مزید ایفیشنٹ بنایا گیا۔ بغداد اب ہر لحاظ سے ایک ماڈرن کیپٹل بن چکا تھا، کیونکہ ڈیفنس، سیکیورٹی اور اکنامک سسٹینیبلٹی وہ ایسپیکٹس تھے جو میڈیول ٹائمز میں سپر پاور بنے رہنے کے لیے ضروری سمجھے جاتے تھے۔ یہ وائبرنٹ، تھرائیونگ اور ڈائیورسٹی اپنے دروازے دنیا بھر کے ٹریڈرز، اسکالرز اور وزٹرز کے لیے کھول چکا تھا۔ عباسی خلیفہ المنصور نے بغداد کو دنیا کے لیے سینٹر آف نالج میں تبدیل کرنا شروع کر دیا۔ یہی ٹریڈیشن عباسی خلیفہ الرشید نے بھی جاری رکھا، اور پھر وقت آیا ایک ایسے عباسی خلیفہ کا جو اسلامک گولڈن ایج کا ہیرو تھا۔ سال 813 میں، یعنی پہلی مسلم ورلڈ ریاست مدینہ کی انسیپشن کے آلموسٹ 190 سال بعد، المامون خلیفہ بنتے ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ بغداد میں ایک ایسا لرننگ سینٹر بلڈ کیا جائے جہاں ہر طرح کا نالج نہ صرف ٹرانسلیٹ اور پریزرو کیا جائے بلکہ اس پر فردر ریسرچ بھی کی جائے۔ یوں بغداد میں بیت الحکمہ یا ہاؤس آف وزڈم وجود میں آیا۔ اس میں میتھمیٹکس، اسٹرونومی، فزکس، کیمسٹری، میڈیسن، کارٹوگرافی، جیولوجی، پوئٹری اور فلسفی جیسے سبجیکٹس کے لیے الگ الگ ڈپارٹمنٹس بنائے گئے۔ دارالحکمہ کی ساخت کے بارے میں اتھارٹی سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ شاید کوئی سینٹرل یونیورسٹی ٹائپ تھی یا ڈیفرنٹ سکولز کی شکل میں تھی جو شہر بھر میں پھیلے ہوئے تھے، لیکن جو زیادہ تر ریفرنسز یہی سجیسٹ کرتے ہیں کہ یہ ایک سینٹرل باڈی تھی جسے خلیفہ المامون نے بہت میجسٹک آرکیٹیکچر کے ساتھ تعمیر کروایا تھا۔ اس کی اپنی ایڈمنسٹریشن تھی جس میں لائبریرینز، واچ مین اور گارڈنرز تک بھی شامل تھے۔ یوں 9th سینچری میں دنیا بھر سے ڈیفرنٹ سبجیکٹس کا لٹریچر بغداد میں جمع ہونا شروع ہو گیا۔ اس میں اینشینٹ گریک، چائنیز، پرشین اور سنسکرت زبانوں میں لکھی گئی بکس اور مینوسکرپٹس بھی شامل تھے۔ اسٹیٹ کے ہاؤس آف وزڈم میں انٹرسٹ کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ خلیفہ نے دنیا بھر سے مختلف لینگویجز کی بکس عربک میں ٹرانسلیٹ کرانے کے لیے جو ایکسپرٹس چاہیے تھے ان کو اسٹیٹ اسکالرشپ پر بغداد بلایا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ایک ایسا وقت بھی آیا کہ ٹرانسلیشن کرنے والے اسکالرز کو ان کی کتاب کے وزن کے برابر سونا دیا جاتا تھا۔ یہ دنیا کی تاریخ میں ایک یونیک موومنٹ بن کر سامنے آ رہی تھی جسے آج ٹرانسلیشن موومنٹ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی ضروری ہے کہ عباسی خلافت نے 8ویں سینچری میں جب ٹیک اوور کیا تو خلیفہ الرشید کے دور میں یہ موومنٹ ریجنل لیول پہ شروع ہو چکی تھی، لیکن آرگنائزڈ اور ایسے لارج سکیل پہ کام خلیفہ المامون نے کیا تھا۔ آپ امیجن کریں کہ دنیا بھر کا علم ایک چھت کے نیچے ہو۔ جسٹ امیجن دیٹ، اٹ مسٹ ہیو بین اے سائٹ ٹو بیہولڈ۔ لیکن یہ موومنٹ تو ہاؤس آف وزڈم کا بس ایک پارٹ تھی۔ ٹرانسلیٹرز میں گریکس، کرسچنز اور زوراسٹرینز شامل تھے جو مسلم اسکالرز کے ساتھ مل کر ہاؤس آف وزڈم کو دنیا بھر کے لیے ہب آف نالج بنا رہے تھے۔ یہی حال عباسی کورٹ کا بھی تھا جس میں غیر مسلم مشیر اور وزیر تک بن سکتے تھے۔ یہ ہر لحاظ سے ایک انکلوسیو اور ڈائیورس اسلامک ٹائم پیریڈ تھا۔ بغداد میں قائم بیت الحکمہ میں علم کے تمام شعبوں پر ایکسٹینسو کام ہوا۔ سوشل سائنسز اور فلسفیکل لٹریچر کو ریویو کیا گیا، اس پر کریٹک لکھی گئی، پہلے سے موجود سماجی علم کو نئے اور بہتر انداز میں پیش کیا گیا، نئی تھیوریز نے جنم لیا۔ گیلن اور ایرسٹوٹل اور ہپوکریٹس جیسے کئی بڑے ناموں کا کام عربی زبان میں ٹرانسلیٹ کیا گیا۔ اسی طرح نیچرل سائنسز پر لینڈ مارک کام ہوا، جدید سائنٹیفک میتھڈالوجی انٹروڈیوس کروائی گئیں، میتھس، کیمسٹری، میڈیسن، فزکس سے ریلیٹڈ کئی گراؤنڈ بریکنگ انوینشنز کی جن کے بغیر آج کی دنیا بالکل اتنی ایڈوانس اور ماڈرن نہ ہوتی۔ اور اب بات کرتے ہیں سال 751 کے آپ کے کیپچرڈ مومنٹ کی۔ یاد ہے نا بیٹل آف ٹیلس میں مسلم دنیا کے ہاتھ کچھ ایسا لگا تھا جو بہت پریشیس تھا؟ جی، وہ تھے کچھ چائنیز پرزنر آف وار۔ سننے کو تو یہ ایک معمولی بات لگتی ہے، لیکن یہ کوئی عام قیدی نہیں تھے، یہ پیپر بنانے کا نالج رکھتے تھے اور اسلام کی گولڈن ایج میں نالج ریئل پاور تھا۔ عباسی خلافت کے پاس پیپر بنانے کا نالج نہ ہوتا تو شاید اس دور میں کیا گیا کام اتنا ایکسٹینسو اور سپریڈیبل نہ ہوتا۔ قرآن اور دیگر لکھے گئے کام کی کئی کاپیز بنا کر اسلامی دنیا کے دور دراز حصوں میں پہنچا دی گئیں، جس سے مذہبی اور دنیاوی علوم پھیلے۔ عباسی خلافت نے تقریباً 500 سال تک جس بغداد کو ہیومینٹی کے لیے سینٹر آف لرننگ بنائے رکھا، اس کے لیے آخر وہ بدقسمت دن آ ہی گیا جب سب کچھ ختم ہو گیا، سب جلا کر راکھ کر دیا گیا۔ The epitome of human civilization was burned and destroyed۔ یہ دن تھا 13 فروری 1258 کا۔
مسلم دنیا کے آخری عباسی خلیفہ المستسم کو بغداد سرنڈر کیے ہوئے 3 دن گزر چکے تھے۔ منگول ہلاکو خان 10 لاکھ لوگوں کی آبادی والے جدید شہر بغداد میں داخل ہوتا ہے اور پھر کچھ نہیں بچتا۔ منگولوں نے کئی دن تک شہر میں قیامت برپا کی۔ ہسٹری رائٹر مارٹن سیکر کے مطابق منگولوں نے کم از کم 90,000 لوگوں کو قتل کیا تھا، انکلوڈنگ ویمن اینڈ چلڈرن۔ دا منگولز اینڈ اسلامک ورلڈ فرام کانکویسٹ ٹو کنورژن کے آتھر پیٹر جیکسن لکھتے ہیں کہ فال آف بغداد کے 4 سال بعد منگول فرانس کے بادشاہ لوئس جی کو بتاتے رہے کہ انہوں نے بغداد میں 2 ملین لوگوں کا قتل کیا، جو کہ بہرحال ایک ایگزیجریشن تھی۔ بغداد میں موجود تمام ہاؤس آف وزڈم کو آگ لگا دی گئی، تمام لائبریریز جلا کر راکھ کر دی گئی، جن میں ہزاروں اوریجنل مینوسکرپٹس اور بکس تھیں۔ خلیفہ کو کارپٹ میں لپیٹ کر اس پر گھوڑے دوڑا کر مار دیا گیا۔ شاہی خاندان سے کچھ لوگ بچ کر مصر پہنچ گئے۔ بغداد زندہ قبرستان بن چکا تھا۔ بیماری اور تباہی کی ایسی تصویر جسے کئی ڈیکڈز تک دوبارہ آباد کرنے کی کوئی جرت نہ کر سکا۔ ہاؤس آف وزڈم کا جلنا گولڈن ایج آف اسلامک سویلائزیشن کا اینڈ تھا۔ اس کے بعد سے مسلم ورلڈ کبھی پہلے جیسے نہیں بن سکی۔ لیکن ہاؤس آف وزڈم نے دنیا کو کون کون سے ہیروز دیے، وہ کون سے نئے علوم تھے جو ہاؤس آف وزڈم نے دنیا کو دیے، اور کیسے اس نے ویسٹ کو ایک جدید دنیا بننے میں مدد کی، یہ سب آپ جانیں گے ہاؤس آف وزڈم سیریز کی دوسری ایپیسوڈ میں۔